العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قوموا لله قانتين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، لہذا نماز فرض ہے 5 وقت اور اس کا ترک حرام ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو. اب اس ادب میں بہت ساری چیزیں آ گئیں کہ بس اپنی جسمانی حرکات کو بھی انسان سمیٹ کر رکھے اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور قلب کے ساتھ بھی متوجہ رہے، نہ جسم کو ایسی چیزوں میں مشغول رکھے کہ جس کی وجہ سے نماز میں خشوع و خضوع میں خلل واقع ہو، اور نہ ہی ادھر ادھر دھیان بھٹکائے. جیسا کہ آپ کو حدیث پاک سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ کسی اور طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا کی جاتی ہے کہ کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ پھر جب وہ دوبارہ ایسا کرتا ہے تو دوبارہ یہ ندا دی جاتی ہے کہ کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ خالق اور مخلوق میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. خالق جو ہمیشہ سے ہے، عظیم الشان ہے، ہمیشہ سے کمال والا ہے، عظمتوں والا ہے، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، تو کائنات کیا بیچتی ہے؟ وہ عظیم الشان ہر ایک اس کا محتاج اپنے وجود و کمال میں ہے. تو مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں تو کسی کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کی طرف توجہ کرنا، اللہ ہی کی طرف توجہ کرنا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اس کی طرف سے سکھایا گیا. تو اب درود پاک پڑھو گے نماز میں تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. یہ جس طرح سے آپ قیام کرتے ہو، پوری نماز پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، کس کا خیال آئے گا؟ کون آیا تھا عظیم الشان جو آپ کو سکھا کے چلا گیا؟ وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن دنیاوی اس کے علاوہ دیگر معاملات کی طرف متوجہ ہونا تو دوبارہ ندا کی جاتی ہے. کس طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف توجہ کرتا؟ پھر حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ تیسری بار ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کو اس سے پھیر لیتا ہے. تو اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اور دن بدن ترقی کی خواہش لیے ہوئے، آج جیسی نماز پڑھتے ہیں کل اس سے اور بہتر، پھر اس سے اور بہتر، پھر اس سے اور بہتر، حتیٰ کہ ہماری موت کا وقت قریب آ جائے. تو اس لیے ہر وہ چیز جو نماز میں خلل واقع کرے اس سے منع کیا گیا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا. اور اس ضمن میں آپ کو حدیث پاک بھی سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ. بچے جو چھوٹے ہیں، ادب کا خیال نہیں رکھتے، وہ نمازیوں کی نماز میں خلل کا باعث بنیں گے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، اور پاگل بھی ایسا ہی کرے گا. اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرمایا. وجہ کیا ہے کہ اس سے نمازی کی نماز میں خلل واقع ہوگا. تو یہ خارجی چیزیں ہیں، باہر والی چیزیں ہیں، نماز کو متاثر کر رہی ہیں، اس کو بھی روک دیا. تو پھر جو انسان کے اندر سے اٹھیں گے اس کو منع نہیں کیا جائے گا. اصل تو مقصود اللہ رب العزت کی طرف ان 5 اوقات میں دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے. تو اس کی مقصدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا
اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی جتنی بھی مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، سب نماز ہی سے حل ہو سکتی ہیں اگر توجہ کی جائے۔ حضور کو جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی تو حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب ہمارے جیسا کم علم عام آدمی کہے گا یار یہ اٹھنے بیٹھنے سے اور یوں کرنے سے مشکل کا کیا تعلق؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ عاجز اس طاقتور کے آگے جھک کر فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر، تو ہی کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ کمزور آدمی اپنے اسباب، اپنے ذرائع، اپنے تعلقات، اپنا مال استعمال کرے، تو ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی۔ اللہ چاہے گا تو یہ اثر کریں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ تو مؤثر حقیقی کون ہے؟ اس کائنات کو بنا کر اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ہر ایک ذرہ ادھر اسے ادھر نہیں ہو سکتا اگر میرا اور آپ کا رب نہ چاہے۔ تو جس کی بادشاہت ہے، جس کا راج چلتا ہے، اس ہی کے پاس جائیں گے یا نہیں؟ اس ہی کے پاس جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نماز انتہائی خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے بدلے میں قبر میں راحت میسر آئے گی۔ یہی نماز جو ہے اچھی شکل میں متشکل ہو کر نمازی کو ایک انس فراہم کرے گی اور قبر کی تنہائی اور وحشت کو دور کرے گی۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یار اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، یہ وہاں لے کے جانی ہے۔ ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا تو از خود اندر سے یہ اہتمام پیدا ہوگا، اور کسی خارجی سمجھانے والے کی اتنے بڑے کوئی لیکچر کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود اس کا اپنے اندر ایک مضبوطی اور طاقت محسوس کرے گا۔ آپ کو کچھ مکروہات میں نے بیان اس سلسلے میں کر دیے تھے۔ ایک مکروہ یہ ہے کہ سجدہ جب آپ کریں سجدہ، اس میں کلائیوں کو بچھانا مکروہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ کلائی جو ہے یہ آپ کی زمین پر ٹچ کر رہی ہو، بالکل بچھا دی ہو، یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے نزدیک ہے، لہذا گناہگار ہوگا۔ ویسے تو آپ کو بتایا تھا کہ سرور دو عالم جب سجدہ کرتے تھے تو یوں کھولتے تھے پورے ہاتھوں کو، تاکہ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ بھی گزر جائے اتنی جگہ ہوتی تھی۔ تو اگر کوئی برابر میں نہیں، آپ تنہا پڑھ رہے ہیں یا نوافل یا سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں تو الگ الگ کر کے دور دور ہو کر پڑھیں اور اسی طرح سے سنت ادا کرتے ہوئے پڑھیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو بھی زمین سے اس حصے کو نہیں لگنے دیں گے، اس کو ہمیشہ اونچا ہی رکھیں گے، تو بالکل زمین سے اس کو چپکا دینا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ بعض ہمارے بھائی اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کلائی یہ جو حصہ ہے ہاتھوں کا یہ بالکل زمین سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے، یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا، یا نمازی سے لے لیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا اس طرف چہرہ کر کے اور سامنے آ کے اس کے سامنے ہی نماز شروع کر دی، تو اب یہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ صحیح پڑھ رہا تھا، کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور بعد میں ایک شخص جو ہے آ کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، تو اب یہ گناہگار ہوگا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس طرح سے سامنے کسی کے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب جس کا قصور ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ اور یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے آگے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک شخص اسی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کہ جب وہ نمازی بیٹھا رہے گا تب تو یہ آگے والا نظر نہیں آئے گا، اس کی طرف رخ نہیں ہوگا کیونکہ بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب وہ کھڑا ہوگا تو ان کا سامنا ہوگا، تو اس طرح سے بھی مکروہ ہوتا ہے
کہ یہ چہرہ نمازی کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہاں وہ پیٹھ پھیرے ہو تو ایسے تو صفیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمازی کے سامنے کسی کا چہرہ ہو یہ درست نہیں ہے، چاہے بیٹھے بیٹھے چہرہ نظر آئے یا کھڑے ہو کر بیٹھے بیٹھے نہ نظر آئے، کوئی آڑ ہے. لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو چہرہ نظر آتا ہے تو یہ صورت بھی مکروہ ہوتی ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مکروہ ہوتا ہے کہ منہ یا چہرے کو ڈھک لینا. چھپا لینا، منہ یا چہرہ چھپانا. اب چادر اس طرح سے اوڑھ لی کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، عورتوں کی طرح نقاب کر لیا، سردی بہت زیادہ ہے، تب بھی یہ چہرہ چھپانا مکروہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگرچہ ان کو جوان عورتوں کو غیر محرم کے سامنے چہرہ کھلا رکھنا اب جائز نہیں ہوتا کیونکہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے، لہٰذا علماء نے منع فرمایا. لیکن وہ بھی نماز جب پڑھے گی تو چہرہ ڈھک کر نہیں پڑے گی، چہرہ کھلا رکھ کر پڑے گی. لیکن ہاں ایسا ہے کہ کوئی خاتون بازار میں کہیں کسی کام سے نکلی ہے، نقاب کیے ہوئے ہے، اور اب وہ پبلک پلیس پر وہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر آدمیوں کا آنا جانا ہے، کوئی عورتوں کے لیے علیحدہ سے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، عام ایسی جگہ ہے، یا کسی کی دکان میں نماز پڑھ رہی ہیں، اب لوگ آ جا رہے ہیں، تو ایسے مقام پر اس خاتون کے لیے نقاب ہی میں نماز پڑھنا درست ہوگا. لیکن ویسے عام حالات میں چہرے کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. تو کبھی کسی مقام پر آپ سفر کر رہے ہوں اور سردی بہت زیادہ ہو تب بھی چہرہ چھپانا مکروہ ہوگا، یہ درست نہیں ہے، گناہگار ہوگا بندہ. اس کے بعد باری آتی ہے تصویر کی، کہ تصویر ہو کہیں لگی ہوئی ہو یا ایسے کپڑے پہن لیے جس پر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا. تو تصویر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب تصویر اتنی بڑی ہو کہ جس کو زمین پر رکھ کر دیکھیں، کھڑے ہو کر دیکھیں تو واضح طور پر چہرہ نظر آئے، نین نقش نظر آئیں، تو ایسی تصویر مکروہ ہوتی ہے. یعنی اتنی بڑی تصویر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی چھوٹی تصویر کہ جس کو زمین پر رکھ کر دیکھیں کھڑے ہو کر تو نین نقش اور یہ چہرہ یہ اصل تصویر کہلاتا ہے. تو یہ اگر نظر نہیں آتا واضح طور پر تو ایسی تصویر کے ہونے سے نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی انگوٹھی پہنا کرتے تھے جس میں چھوٹی سی شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ زمین پر رکھ کر دیکھیں تو نظر ہی نہیں آئے گی، تو وہ درست ہوتا ہے، اس میں نماز مکروہ نہیں ہوتی. یا تصویر بڑی ہو لیکن وہ ذلت کے مقام پر پڑی ہوئی ہو، ایسی زمین پر پڑی ہوئی ہے یا پیروں میں آ رہی ہے یا جوتے رکھنے کی جگہ پہ ہے، تو وہ اگر کہیں معلق نہیں ہے، عزت کے مقام پر نہیں ہے، تو ایسی تصویر کے ہونے سے بھی نماز مکروہ نہیں ہوگی. یعنی آپ کسی ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں ایسی تصویر بکھری پڑی ہوئی ہے، اخبار یوں ہی پڑا ہوا ہے، اخبار میں فرنٹ پیج پہ تصویر لگی ہوئی ہے، تو کیا نماز مکروہ ہوگی؟ اس سے نماز مکروہ نہیں ہوگی کیونکہ عزت کے مقام پر نہیں ہے، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، تو اس سے نہیں ہوگی. ہاں اگر معلق ہے، بڑی تصویر ہے اور معلق ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے یا چھت پر ہے، تو پھر اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ کراہت پیدا ہوتی ہے جب وہ تصویر نمازی کے سامنے ہو، کیونکہ اس میں بت پرستی سے مشابہت پائی جاتی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ کراہت ہوتی ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور اس کے علاوہ پھر باری آتی ہے چھت پر، اوپر کی طرف چھت پر لگی ہوئی ہو، بنی ہوئی ہو تصویر، یہ بھی کراہت کا سبب ہوگی، یہ اس سے کم ہے. پھر دیگر سمتوں میں دائیں اور بائیں اس سے کم کراہت ہے، اور اگر پیچھے تصویر لگی ہوگی تو سب سے کم کراہت ہے اس میں. لیکن بہرحال مکروہ سب ہی ہیں کہ عزت کے مقام پر اگر بڑی تصویر لگی ہوئی ہوگی تو اس مقام پر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ کہیں جلسے میں گئے اور وہاں پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، عرس ہو رہا ہے اور آپ وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ عزت کے مقام پر اوپر لگائی ہوئی ہے، تو پھر وہاں پر
مسئلہ ہوگا پیر صاحب ہے تو کیا ہوا، منات ہی نہیں کھینچتے، نہ لگاتے، آپ کو کس نے کہا تھا؟ تو یہ لگانا ہی محل نظر ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو تصویر کے باب میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی واجب کو ترک کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور واجبات کا ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اور اس میں خاص چیز جو ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہوتا ہے، اگر اس کو ترک کریں گے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کہ بعض اوقات جلدی جلدی میں سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، ذرا سا کھڑے ہوئے اور چلے گئے سجدے۔ سجدے کے بعد اٹھنا یعنی بیٹھنا، سیدھا بیٹھنا اور پھر اگلے سجدے میں جانا، یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا ہو کر بیٹھنا، یہ بھی واجب ہوتا ہے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اب کوئی تیزی سے پڑھ رہا، پورا اٹھ نہیں رہا اور دوسرے سجدے میں جا رہا ہے، بھائی کو جلدی ہے، تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ صورتیں جائز بھی یعنی گناہ بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے غلطی سے کر رہا ہے کہ عادت ہی بنا لی ہے، تو ساری نمازیں مکروہ ہو رہی ہیں، واجب الاعادہ ہو رہی ہیں، اور یہ گناہ گار بھی ہو رہا ہے، آ رہا ہے ثواب کمانے کے لیے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے الٹا گناہ گار ہو کر جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور علم ہی نور ہے، اور علم آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور آپ کو ایک اطمینان فراہم کرتا ہے کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں ہم سیکھ کر کر رہے ہیں، تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ پھر آخری جو چیز ہے قرآن پاک کو الٹا پڑھنا، یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ قرآن الٹا پڑھنا، اب اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں یہ ترتیب ہوتی ہے۔ آپ 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت میں ہر 2 رکعت میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگلی 2 رکعت میں مثال کے طور پر آپ 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا، پہلے والی سورت پڑھیں گے اور اس کی اگلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھیں گے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت پڑھیں گے تو اب آپ کی مرضی، آپ کہیں سے بھی پڑھیں، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں آپ جو تیسری رکعت میں سورت پڑھی تھی اس کے بعد والی پڑھیں گے۔ تو ہر 2 رکعت میں ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے نماز شروع کی، اس کو سمجھ لیں کہ نماز شروع کی، فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سورہ فیل پڑھی، الم تر کیف فعل، تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کی مرضی ہے پورے قرآن سے کہیں سے بھی پڑھیں، آپ کی مرضی۔ تو آپ نے سورہ فیل پڑھ لی، الم تر کیف فعل۔ اب آپ اگلی رکعت میں آئے، تب اگلی رکعت میں الم ترا اور اس سے پہلے والی صورتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد والی پڑھیں گے۔ تو اس کے آگے 9 صورتیں ہیں، آگے 9 صورتیں ہیں، تو یہ 9 میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد لی ایلاف قریش، بالکل اس کے ساتھ ہی ہے۔ دو رکعتوں میں ترتیب ہو گئی، پہلے والی پڑھی اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھ لی۔ اب آپ آ گئے تیسری رکعت میں، یہ پہلی رکعت ہو گئی، یہ دوسری رکعت ہو گئی، اب یہ تیسری رکعت آئی ہے، اس میں آپ نے فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ کے بعد پورے قرآن میں سے جہاں سے چاہیں پڑھیں، جیسے یہاں پر تھا کہ جب نماز شروع کی تھی تو سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے چاہیں پڑھیں، آپ کی مرضی، لیکن پڑھ لیا ایک رکعت میں تو پھر اگلی رکعت میں اس کے بعد والی پڑھیں گے، اس سے پہلے والی نہیں پڑھیں گے۔ اگر پہلے والی پڑھیں گے تو اس کو کہا جائے گا الٹا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت میں ترتیب ہوتی ہے، تیسری میں پھر واپس ترتیب آ جائے گی۔ اب سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد پورے قرآن سے، سورہ فاتحہ کے علاوہ پورے قرآن سے جو چاہیں پڑھیں، جو چاہیں پڑھیں۔ آپ نے پڑھ لیا انا اعطینا،
انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر. تو اب سورۃ الکوثر آپ نے پڑھ لی تو یہ آخر کی 7 صورتیں ہیں، اس میں سے یہ ہے. تو اس کے بعد 6 صورتیں اور آتی ہیں. تو اس کے بعد والی اگلی رکعت جب آپ چوتھی رکعت پڑھیں گے تو فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کے بعد والی پڑھیں گے. سورہ کوثر کے بعد والی صورت پڑھیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. تو قرآن کا جب الٹا پڑھنا اگر آپ سنتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی قرآن عظیم کو نماز میں الٹا پڑھنا مکروہ ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، تو کیا تمام رکعتوں میں ترتیب ہوتی ہے یا کیا ہے؟ تو یہ 2 رکعتوں میں ترتیب ہوتی ہے. 2 رکعت میں آپ نے ترتیب کا لحاظ رکھ لیا، پھر اگلی جو 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اپنی نئی ترتیب بنا لیں. کہیں سے بھی آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو آیت پڑھ لی، قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ لیا، آپ دوسری رکعت میں اس کے بعد والا حصہ پڑھیں گے. اسی طرح تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ کی مرضی، آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں، بس تیسری رکعت میں جو پڑھ لیا، چوتھی میں اس کے بعد والا قرآن آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھو گے. اسی کو ترتیب کہا جاتا ہے. تو اس ترتیب کو ترک کرنا یعنی الٹا پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر افراد کو معلوم نہیں ہوتا. پہلے قل هو اللہ پڑھ لیں گے، پھر انا اعطینہ پڑھ لیں گے. اب قل هو اللہ کی ترتیب بعد میں ہے، وہ آخر میں آتی ہے، اور انا اعطینہ سورۃ الکوثر یہ پہلے آتی ہے. اب یہ الٹ کر رہا ہے. ہاں پہلے سورہ کوثر پڑھ لیتا اور دوسری میں اگر سورہ اخلاص پڑھتا تب تو ٹھیک تھا، لیکن یہ پلٹ دیتا ہے. تو یہ جو ہے الٹا قرآن پڑھنا کہلاتا ہے، اور یہ نماز میں مکروہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اب آپ کہو گے میں ترتیب کیسے یاد رکھوں کہ کس کے بعد کون سی صورت آتی ہے، کیسے، کتنا مشکل کام. تو یہ مشکل کام نہیں ہے. آخر کی سورہ فیل علم ترا سے لے کر آخر تک یہ 10 صورتوں کے نام لکھ لو اور ایک پرچے پہ، اور یہ 2 4 6 بار آپ دیکھتے رہو، بار بار آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کون سی کے بعد کس. تو یہ علم ترا سے لے کر آخر والی یہی صورتیں نماز میں لوگ عموماً پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ذرا آپ ترتیب کا خیال رکھ لیں گے. یا آخری 4 صورتوں کو لے لیں بھائی، آخری 4 کو لے لیں کہ بھئی یہ 4 جو ہے نا اس سیٹنگ سے ہیں، تو مجھے اسی سیٹنگ سے ان کو پڑھنا ہے ہر 2 رکعت میں، تب بھی بالکل ٹھیک ہوگا. اور ترتیب کا خیال جو ہے وہ صرف 2 رکعتوں میں رکھنا ہے. اگلی 2 رکعتوں میں پھر نئی ترتیب آپ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.